یہ کہانی میری خالہ کی ہے جو آج سے 25 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی۔ اس کہانی کو پڑھ کر آپ سوچیں گے کہ انسان پر انسانوں کے ہاتھوں کیسے کیسے ستم ہوتے ہیں اور کتنی عورتیں یہاں صرف اس انسان خود غرضی کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ ان کو انصاف دلوانے والا آج بھی کوئی نہیں۔ ہمارے نانا ایک خوشحال آدمی تھے، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی اور جائیداد بھی کافی تھی، اس لیے بچوں کی پرورش انتہائی ناز و نام میں ہو رہی تھی۔ گھر میں خوشی اور بے فکری کا یہ زمانہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ نانا جان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ہماری امی، خالہ اور ماموں چھوٹی عمروں میں یتیم ہو گئے۔ ہماری نانی اس وقت جوان تھیں جب وہ اچانک بیوہ ہو گئیں۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا یعنی 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود ان کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ 3 بچوں کی ماں تو کجا اب بھی غیر شادی شدہ لگتی تھی، اس لیے بیوگی ان کے لیے اور بھی عذاب جان بن گئی تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے سے نانی جان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب کمانے والا نہ رہا تو خوشحالی کب تک رہتی؟ نوبت جہاں تک آ پہنچی کہ گھر کا سامان بیچ بیچ کر گزارا ہونے لگا۔ زمین اور جائیداد کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ جب نظام چلانے والا ہی نہ رہا تو معاشی حالات کا دگرگوں ہو جانا تھا۔ ایک یقینی امر تھا، مجبور ہو کر ہماری نانی کو گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا، وہ بھی جائیداد کے معاملات کو سنبھالنے کے سلسلے میں۔ یہ بات ان کے دیوروں کو سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ ان کے چال چلن کے بارے میں باتیں اڑنے لگیں، گویا بیوہ ہونا کوئی بہت بڑا جرم تھا جس کی سزا انہیں ملنی ضرور تھی۔ آخرکار خاندان والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ذکیہ، ہماری نانی کی دوسری شادی کرا دی جائے اور ان کے بچے اپنے چچاؤں کے پاس رکھے جائیں۔ چچا تو پہلے ہی اس طاق میں تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں تو ہم بآسانی ان کی جائیداد پر ہاتھ صاف کر جائیں۔ باقی لوگ شاید اس بات کو نہ سمجھتے ہوں مگر ذکیہ خوب سمجھتی تھی۔ وہ تو بہت روتی پیٹتی مگر ان کے میکے والوں نے نہ سنی۔ سسرال والے ایک دن آ کر دونوں بچیوں کو لے گئے اور بیٹا اس وقت کیونکہ 2.5 سال کا تھا اس لیے وہ ہماری نانی ہی پاس رہنے دیا اور ہماری نانی کی دوسری شادی کر دی گئی۔ اس وقت میری امی کی عمر 11 سال کی تھی اور خالہ صبا بمشکل 8 سال کی تھی۔ خالہ بڑی شوخ اور شرارتی تھی، وہ خوبصورت بھی تھی، بالکل ماں جیسی صورت پائی تھی۔ ان کے چچاؤں کو یہی فکر تھی کہ کسی طرح جائیداد سے ان یتیم لڑکیوں کو محروم رکھا جائے۔ انہوں نے پہلے امی جان کی شادی کی اور ان سے جائیداد کا حق لکھوا لیا۔ ابا جان نے کہا کہ مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں صرف لڑکی کا رشتہ چاہیے، ہمیں پیسے کی لالچ نہیں ہے۔ ادھر سے اطمینان ہو گیا اور ماموں تو ابھی چھوٹے سے تھے، ایک بار خار باقی تھی، یعنی امی کی شادی کے بعد خالہ صبا رہ گئیں۔ انہوں نے ان کے لیے بھی جلدی سے رشتہ ڈھونڈا اور شادی کر دی۔ حالانکہ وہ اچھے لوگ نہ تھے اور خالہ بھی بہت کم عمر تھیں۔ ایسی لڑکی جس کے سر پر نہ ماں کا سایہ ہو، نہ باپ کی شفقت ہو، نہ ہی چچاؤں نے پلٹ کر خبر لی ہو۔ سسرال والوں نے سوچا کہ اس کا تو کوئی بے نہیں ہے، انہوں نے خالہ پر خوب ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ ایک دن شوہر نے نشے کی حالت میں خالہ کو رات کے وقت مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا۔ اس نے سوچا کہ کہیں پاس پڑوس میں جا بیٹھے گی، صبح واپس آ جائے گی، یہ میکے میں چلی جائے گی۔ جب صبح کئی دن تک گھر نہ لوٹی تو اس کی شوہر نے میکے جا کر پتہ کیا مگر وہ وہاں بھی نہ گئی ہوئی تھی۔ اس نے خالہ کے چچاؤں کو بتایا کہ ہماری بھتیجی بوڑھے چلن کی تھی، کسی شخص سے ملتی جلتی تھی، ایک دن غائب ہو گئی، یقیناً اس کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، بہتر یہ ہے کہ اس کے تھانے میں رپٹ لکھوا دی جائے۔ اس بیان پر پورے خاندان میں ہلچل مچ گئی۔ ان لوگوں نے تھانے میں بھی رپورٹ درج کرا دی۔ پھر سارے خاندان والوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو یہیں دفن کر دیا جائے، تلاش کرنے سے مفت کی بدنامی ہوگی۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میری نانی بہت روئیں پیٹیں کہ میری بیٹی ایسی بھاگ جانے والی نہیں ہے، ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، اس کو تلاش تو کرو۔ مگر کون تلاش کرتا؟ امی اپنے گھر اور بچوں میں مصروف تھیں، سوتیلے نانا بھی اس چکر میں پڑنا نہ چاہتے تھے۔ پھر دن ہفتوں اور مہینوں سالوں اور بدلتے رہنے لگے، یہاں تک کہ 24 سال گزر گئے۔ نانی کے ایک دیور کا صرف ایک بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا اور دوسرا دیور بے اولاد ہی تھا۔ اس طرح یہ دونوں جائیداد کے لالچی انسان جنہوں نے جائیداد کی خاطر ہماری نانی کو ان کے بچوں سے جدا کیا اور بچوں کو تکالیف میں ڈالا، خود بھی بے اولاد ہی مر گئے اور یتیموں کی جائیداد ان کے کسی کام نہ آئی۔ آخرکار میرے ماموں جب جوان ہو گئے تو یہ جائیداد ان کو ہی ملی، یعنی حقدار کا حق اس کو مل رہا تھا، مگر اس جائیداد کی وجہ سے نانی بیچاری نے بے حد دکھ اٹھائے اور اپنی معصوم بچیوں سے جیتے جی دور کر دی گئی۔ فروری کی ایک خشت شام تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے میرے ماموں جان کھڑے تھے۔ امی جان نے چچا کو کیسے آنا ہوا پوچھا۔ چچا کیسے آنا ہوا؟
کہنے لگے ہماری کھوئی ہوئی بہن کا پتہ چل گیا ہے، وہ ایک دیہات میں موجود ہے۔ ہمارے شہر کی ایک لڑکی کافی عرصہ پہلے گم ہو گئی تھی جو اسی دیہات میں فروخت کی گئی۔ وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، تو اس نے آ کر بتایا ہے کہ وہاں ایک عورت جو اپنا اصلی نام صبا بتاتی ہے موجود ہے، اور اپنے شہر کا نام اور اپنے رشتہ داروں کے نام بھی بتاتی تھی جو کہ ہمارے ہی نام تھے۔ ماموں جان نے جب سنا تو بے چین ہو گئے۔ ماموں جان نے امی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ تم کسی عورت یا آدمی کو اس دیہات میں بھجواؤ جہاں صبا موجود ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ واقعی ہماری بہن ہے کہ نہیں۔ امی اور ماموں نے محلے کی ایک عورت اور اس کے شوہر کو تیار کیا جن کے عزیز اس گاؤں کے قریب رہتے تھے۔ وہ وہاں گئے، پھر وہاں وہ عورت صبا حالہ کے گھر کسی طرح پہنچی اور ان کو جا کر ہماری نانی جان کا خط دیا۔ صبا حالہ اپنی والدہ کا ہاتھ پڑھ کر بے قرار ہو گئیں۔ عورت اور اس کے شوہر واپس آ گئے اور حالات بتائے۔ اب تو ہماری نانی جان رونے پیٹنے لگی کہ میں خود جاؤں گی اپنی بیٹے کے پاس۔ ماموں جان نے نانی جان کو سمجھایا کہ جلدی نہ کرو، پہلے میں خود جا کر تصدیق کرتا ہوں، پھر آپ کو لے چلوں گا۔ ماموں نے اس آدمی کی منت سماجت کی کہ مجھے اس دیہات میں لے چلو۔ وہ راضی نہ ہوتا تھا، پھر اس شرط پر راضی ہوا کہ میں صرف آپ لوگوں کو ان آدمیوں کے نام اور گھر کا پتہ دیتا ہوں جہاں پر آپ کی بہن رہتی ہے، مگر میں ان کے گھر آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ ان لوگوں سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ خیر ماموں جان نے اس شخص سے ان لوگوں کا پتہ لیا، اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو تیار کیا۔ اگلے دن وہ اس گاؤں کو روانہ ہو گئے اور اس آدمی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے۔ بہن نے بھائی کو پہچان لیا، دونوں گلے مل کر خوب روئے۔ اس آدمی کا نام روشن تھا، جس کے گھر میں حالہ صبا اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی۔ روشن نے بھائی اور بہن کے ملنے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس نے ماموں کو بتایا کہ میں نے آپ کی بہن کو 25 سال پہلے 2500 روپے میں خریدا تھا۔ اس زمانے میں 2500 روپے بھی کافی رقم تھی۔ اب حالہ صبا کے اس آدمی سے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی۔ بڑا بیٹا شادی شدہ تھا، بیٹی سب سے چھوٹی تھی۔ ان لوگوں نے ماموں کے او بھگت کی بلکہ حالہ سے ملنے کے لیے آنے والوں پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا، لیکن انہوں نے حالہ جان کو ماموں کے ساتھ میکے بھیجنے سے منع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ جس کو ملنا ہو بے شک ہمارے گھر آ جائیں، مگر ہم اپنی عورت کو جانے نہیں دیں گے، یا پھر اپنی کوئی عورت آپ لوگ اس کے بدلے میں ہمارے پاس امانت چھوڑ جاؤ۔ یہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر واپس آ جائے گی تو پھر وہ تم لوگ بھی اس کے بدلے میں چھوڑ دیں گے۔ عورت آ کر ہم سے لے جانا، غرض یہ کہ وہاں سے حالہ کو لے کر آنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ماموں جان نے پولیس کی مدد حاصل کرنی چاہی تو بھی خاندان والوں نے ساتھ نہ دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم پہلے تمہاری وجہ سے کیا کم بے عزت ہوئے ہیں جو اس رہی صحیح کسر پوری کر رہے ہو، ہمیں پولیس کی خواریاں نہیں بھگتنی۔ ماموں جان بغیر حالہ کو لیے واپس آ گئے۔ نانی جان کو آ کر حال بتایا تو وہ تڑپنے لگی کہ میں ہر صورت صبا کے پاس جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے بار بار غش آنے لگے اور بیمار ہو گئیں، ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ امی جان، نانی اور ماموں دوبارہ گاؤں جائیں گے اور ان لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ لوگ حالہ صبا کو تھوڑے دنوں کے لیے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ جو اللہ کو منظور ملاقات تو ہو جائے گی۔ امی، نانی جان اور ماموں پھر گاؤں روانہ ہو گئے۔ ہم نے یہ 4 دن اللہ اللہ کر کے کاٹے۔ 5ویں دن تقریباً 2 بجے دوپہر سب لوگ واپس آن پہنچے۔ ہماری جان میں جان آ گئی۔ میں نے پہلی بار اپنی گمشدہ حالہ کو دیکھا، ساتھ ان کا بڑا بیٹا اختر اور لڑکی سکینہ بھی آئے ہوئے تھے۔ حالہ تو امی جان سے کہیں زیادہ بڑی لگتی تھی، چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں اور غموں کی دھوپ نے ان کی آنکھوں کی چمک دھندلا دیا تھا۔ امی جان نے بتایا کہ وہ لوگ کسی طرح حالہ کو بھیجنے پر رضامند نہ تھے، مگر ان کے بڑے بیٹے نے ساتھ دیا کہ میں اپنی ماں کو لے کر جاتا ہوں اور میں ہی واپس لے کر آؤں گا، اس لیے وہ بھی ساتھ آیا ہے۔ حالہ کے گزرے وقت کی کہانی سب نے سنی اور سب ہی روتے رہ گئے۔ بڑی ستم بڑی داستان تھی۔ وہ ایک ایک ظلم کو یاد کر کے روتی اور کہتی تھی کہ اب کبھی واپس نہ جاؤں گی۔ اپنوں کی شکلیں تک بھول گئی تھیں۔ ہر سوں پہلے جب پہلے شوہر نے نشے کی حالت میں رات کے وقت گھر کا دروازہ کھول کر باہر گلی میں دھکا دیا تھا تو حالہ بیچاری ایک جاننے والے کے گھر رات کو پناہ لینے کی خاطر چلی گئی تھی۔ اس عورت کا نام زبیدہ تھا۔ حالہ نے سوچا تھا کہ رات کو زبیدہ آپا کے پاس گزار لوں گی، صبح سوچوں گی کہ کیا کروں۔ حالہ نے بتایا کہ جب میں زبیدہ کے گھر پہنچی اور اس کو ماں کہا تو اس نے گلے سے لگا لیا، بڑی تسلی دی اور ہاتھ تواضع بھی کی۔ کہنے لگی بے فکر ہو جا، یہاں سو جا، میں صبح ہی تم کو تمہارے میکے پہنچا دوں گی۔ صبح اس نے شوہر کو ساتھ لیا اور مجھے تانگے میں بٹھا کر بسوں کے اڈے پر لائی۔ یہاں سے ہم لاڑی میں بیٹھے۔ میں راستوں سے ناواقف تھی، مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔
جب ہم ایک گاؤں میں اترے تو یہ مجھے کسی اور گھر میں لے آئے تھے۔ جگہ نامعلوم تھی، نہیں کون میں نہیں جانتی تھی، مگر یہ اجنبی لوگ تھے۔ مجھے یہاں چھوڑ کر یہ دونوں میاں بیوی غائب ہو گئے۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھ پر بہت سختی سے چپ ہونے کو کہا۔ پچھلی زندگی کو بھلا دو کیونکہ ہم نے تم کو رقم دے کر خرید لیا ہے۔ پھر میرا نکاح زبردستی کر دیا گیا۔ میرا شوہر مجھے ایک دیہات میں لے آیا جہاں اس کے کچھ رشتہ دار پہلے ہی رہتے تھے۔ یہ لوگ مجھ سے بہت محنت کراتے تھے، مارتے بھی تھے، کبھی رحم بھی کھاتے تھے۔ میں روتی تھی، کبھی چپ ہو جاتی تھی، پھر بچے ہو گئے اور زندگی ایسے ہی گزرتی رہی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ خالہ صبا واپس جانا نہیں چاہتی تھی اور واپس جانے پر راضی ہی نہ تھی۔ ماموں اور نانی جان بھی ان کو واپس بھیجنے پر تیار نہ تھے۔ آخرکار ماموں نے کسی طرح ان کے بیٹے اختر کو سمجھا بجھا کر چلتا کر دیا۔ سکینہ نے بھی ماں کو چھوڑ کر واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اختر کو بہت غصہ آیا۔ جاتے جاتے وہ یہ دھمکی دے کر گیا کہ میں اپنی ماں کو واپس لے کر جاؤں گا یا تم لوگوں سے بدلہ لوں گا۔ ماموں جان وکیل کے پاس گئے تاکہ قانونی تحفظ حاصل کر سکیں۔ اس نے کیس کا مشورہ دیا اور ماموں نے ان لوگوں پر کیس کر دیا۔ چند مہینے اس طرح گزر گئے۔ خالہ صبا کبھی نانی جان کے پاس رہتی، کبھی امی جان کے پاس تو کبھی میرے ماموں کے پاس۔ مگر حالات کی ستم ظرفی دیکھیے کہ جلد ہی تمام رشتہ داروں کے رویے بدلنے لگے۔ سکینہ الگ پریشان رہتی، رشتہ دار مشورہ دیتے تھے کہ سکینہ کی شادی کر دو اور خالہ صبا کی بھی کہیں شادی کر دو تاکہ وہ لوگ آ کر انہیں پھر سے واپس نہ لے جا سکیں۔ پہلے خاندان کے پاس گئے وہ نشے میں ادمورا ہو کر زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس نے خالہ کے حالات میں دلچسپی نہ لی۔ امی جان اپنے معاملات میں الجھی ہوئی تھی۔ ممانی بھی خالہ کی پرواہ نہ کرتی تھی۔ نانی جان بوڑھی ہو کر خود ایک ذمہ داری بن چکی تھی۔ ان دو عورتوں کا بوجھ خاندان والوں پر پڑ گیا۔ اب سبھی خالہ اور اس کی بیٹی کو بوجھ سمجھنے لگی۔ اس دوران ایک مرتبہ میں ماموں کے گھر گئی تو خالہ نے رو کر مجھے کہا، نجمہ، اللہ کے واسطے تم ہی ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ اب میری اور شادی نہ کریں۔ مجھ بوڑھی ہڈیوں کو مذاق نہ بنائیں، میری عمر اب شادی کرنے کے نہیں رہی۔ وہ رو کر کہتی تھی کہ میں ساری زندگی ان لوگوں کی خدمت کر کے گزار لوں گی، مگر ان کو کہو کہ میری شادی نہ کریں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، مگر میں کیا کر سکتی تھی، صرف تسلی ہی دے سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ خالہ آپ فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہے، یہ لوگ وہی کریں گے جو آپ کے حق میں اچھا ہوگا۔ اس دوران خاندان میں مختلف رشتہ دار زیر بحث لائے جانے لگے۔ آخرکار ایک رشتہ دار پسند آ گیا۔ اس آدمی کا نام منیر تھا۔ پہلے بیوی وفات پا چکی تھی اور اولاد بھی جوان تھے۔ گھر بار چلانے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس سے ماموں نے خالہ صبا کا نکاح پڑھوا دیا۔ اس نکاح کی تقریب میں ہماری امی جان نے بھی شرکت کی۔ واپس آ کر امی جان نے بتایا کہ آدمی تو بس ٹھیک ہی لگتا ہے، اب آگے صبا کی قسمت۔ اب خالہ کی شادی کو سال ہو چکا ہے، ہم لوگ ابوظبی آ چکے ہیں۔ خالہ کی بیٹی بھی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹی نئے گھر میں کس حال میں ہیں اللہ جانے، لیکن مجھے تو جب بھی خالہ جان کی زندگی یاد آتی ہے دل میں ایک خلش سی پیدا ہوتی ہے۔ سوچتی ہوں بعض عورتیں کتنی بد نصیب ہوتی ہیں جن کو عمر بھر چین سے جینا میسر نہیں آتا، جیسا کہ ہماری خالہ صبا ہیں جن کی زندگی کے 25 سال انسانی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ عین قصبہ۔